ایک دن حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر میں آئے اور اپنی بیوی حضرت سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ کیا تمہارے پاس کھانے کی کوئی چیز ہے؟ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کمزور آواز سے یہ محسوس کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھوکے ہیں۔ سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے جو کی چند روٹیاں دوپٹے میں لپیٹ کر حضرت انس کے ہاتھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں بھیج دیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بارگاہ نبوت میں پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد نبوی میں صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے مجمع میں تشریف فرما تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، کیا ابو طلحہ نے تمہارے ہاتھ کھانا بھیجا ہے؟ انہوں نے کہا، جی ہاں۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے اصحاب کے ساتھ کھڑے اٹھ گئے اور حضرت ابو طلحہ کے مکان پر تشریف لے گئے۔ حضرت انس نے دوڑ کر حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس بات کی خبر دی۔ انہوں نے بی بی سلیم سے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک جماعت کے ساتھ ہمارے گھر پر تشریف لا رہے ہیں۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مکان سے نکل کر نہایت ہی گرم جوشی کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا استقبال کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تشریف لا کر حضرت بی بی سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے فرمایا کہ جو کچھ تمہارے پاس ہو لے آؤ۔ انہوں نے وہی چند روٹیاں پیش کر دیں جن کو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ بارگاہ رسالت میں بھیجا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم سے ان روٹیوں کا چورا بنایا گیا اور حضرت بی بی سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اس چورا پر بطور سالن کے گھی ڈال دیا۔ ان چند روٹیوں میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معجزانہ تصرفات سے اس قدر برکت ہوئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 10 آدمیوں کو مکان کے اندر بلا کر کھلاتے رہے اور وہ لوگ شکم سیر ہو کر کھاتے اور جاتے، یہاں تک کہ 70 یا اس سے زیادہ آدمیوں نے خوب شکم سیر ہو کر کھانا کھا لیا۔ مالک کونین ہیں گو پاس کچھ رکھتے نہیں، دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے ہاتھ خالی میں، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے کہ ہم جب بھی کھانا بنائیں تو دوسروں کے ساتھ ضرور شیئر کریں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کو ذہن میں رکھتے ہوئے۔